اللہ رب العزت چھوٹے چھوٹے اعمال پر بہت زیادہ اجر عطا فرمانے والی ذات ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اے اخی ہلکا نہ جان، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اے اخی ہلکا نہ جان کہ رحمت حق کو تو بخشش کے بہانے چاہیے۔ رمضان کے اندر روزہ افطار کرانا کتنی بظاہر چھوٹی سی بات ہے، پھر روزہ افطار کروانے کے لیے ضروری نہیں کہ اس کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا جائے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ ہم میں سے ہر ایک کو تو یہ طاقت نہیں ہوتی کہ ہم کسی کو افطار کرا سکیں، تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے، بلکہ ایک لقمہ بھی کسی کو کھلا دے، اس پر بھی اللہ رب العزت اجر عطا فرماتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اگر ایک لقمے کی بھی طاقت نہ ہو تو آپ نے فرمایا کھجور سے افطار کروا دو، ایک لسی کا گھونٹ ہی پلا دو، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پانی کا گھونٹ اس سے بھی کسی کو افطار کرا دے، تب بھی اللہ رب العزت اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور جو اجر روزہ افطار کرانے پر دیا جاتا ہے وہ کتنا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ روزہ دار کے برابر اجر ملے گا، روزہ افطار کرانے والے کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، جہنم کی آگ سے اس کو نجات دی جاتی ہے، فرشتے رمضان کے آخر تک اس کے لیے 3 دعائیں کرتے رہتے ہیں، مسلسل اس کے لیے 3 دعائیں ہوتی رہتی ہیں۔ نمبر 1، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ اندازہ لگائیں کتنی بڑی دعا، اور کرنے والے کون ہیں؟ فرشتے، کہ اے اللہ اس پر رحم فرما۔ دوسری، اس کی غلطیاں معاف فرما۔ تیسری، اس کا عمل مقبول بنا۔ اگر اللہ نے رحم کر دیا، غلطیاں معاف ہو گئیں، عمل قبول ہو گیا، تو انسان کی بھلائی میں اور کامیابی میں پھر کون سی چیز رکاوٹ رہ جاتی ہے؟ پھر مزید روزہ افطار کروانے پر جو اللہ نے اجر دیا، لیلۃ القدر میں جبرائیل علیہ السلام افطار کرانے والے سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جس سے حضرت جبرائیل مصافحہ کر لیں اس کو 2 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، رقت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی اللہ کا ڈر اور خوف آنے لگتا ہے، اللہ کا خوف اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، آخرت کا خوف نصیب ہو جاتا ہے، اور دوسرا آنکھوں سے بکثرت آنسو نکلنے لگتے ہیں، اور دل کا نرم ہو جانا اور آنسوؤں کا نکلنا یہ انسان کی نیک بختی کی علامت ہے۔